بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. دوزخیوں کا تذکرہ ان آیتوں سے پہلے گزرا. ان لوگوں کا تذکرہ جو آخرت کے اوپر یقین پختہ نہیں رکھتے تھے، جس کے نتیجے میں دنیا میں بے راہ روی منمانی کیا کرتے تھے. جو بھی انسان ایسا کرتا ہے وہ علامت ہے کہ آخرت کے اور آخرت میں واقع ہونے والی چیزیں جو قرآن نے بتایا ہے، رسولوں نے سمجھایا ہے، اس کے اوپر اس کے یقین کی کمی ہے یا یقین نہیں رکھتا ہے. دوزخ اس کے ہولناکیوں کا تذکرہ، دوزخیوں کی پریشانیوں کا تذکرہ تھا. پورے قرآن کا انداز بیان ایسا ہی ہے کہ جب دوزخیوں کا اور دوزخ کا تذکرہ ہو جاتا ہے تو جو دوزخی نہیں ہیں، آخرت پر پکا یقین رکھتے ہیں اور ان کے لیے انعام اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیا ہوگا، پھر اس کے فوری بعد اس کو ذکر کرتے ہیں. یعنی دونوں پہلوؤں کو، اچھے پہلو کو انسان اختیار کرے، یہ انسان کے لیے فضیلت ہے. بری چیزوں سے بچے، یہ انسان کی عقل کا امتحان ہے. چنانچہ آج کی آیتوں میں ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو غیب پر یقین رکھ کر، یعنی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے دیکھا نہیں، غیب والی چیز پر یقین رکھ کر اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اللہ سے ڈرنا مطلب ہے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اللہ کے حکم کو حکم مان کر اس کے اوپر چلتے رہنا، اطاعت کو لازم سمجھنا، اطاعت میں غفلت ہوئے تو افسوس ہونا، اطاعت کے ترک ہونے پر اپنے آپ پر ملامت ہونا، بار بار توبہ کرنا، اس کو گناہ کا سمجھنا، یہ خشیت رب ہے. عام طور پر ترجمہ یخشون کا ڈرنے کا آتا ہے. اللہ سے ڈرنا یعنی حکم کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کے احکام کو بجا لانا، یعنی اللہ اور اس کے مطابق چیزوں پر یقین رکھ کر. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے معافی ہے، یعنی مغفرت ہے گناہوں کی، خطاؤں کی، وہ اجر کبیر اور بہت بڑا اجر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈر کر جو اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، بندے نے اللہ کے حکم کے مطابق تو پورا نہیں کر سکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کو معاف فرماتے ہیں، اس کی عبادتوں کو، اطاعتوں کو قبول فرما کر اس کو سبب بنا کر بڑا اجر عطا فرماتے ہیں. یہ ان کا وعدہ ہے. اور پھر یقین یہ بھی دلایا، اے لوگو تم اپنی باتوں کو چاہے چھپاؤ یا ظاہر کرو، تمہارا رب خوب اور بہتر تمہاری ظاہر کی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، جس کو چھپا کر کیا ہے تم نے وہ بھی جانتا ہے. حقیقت یہ کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، حتیٰ کہ انسان کے کلام کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے. اس کے حکم، ارادے، اس کی خلقت کے بغیر انسان بات بھی نہیں کر سکتا. جب یہ کلام کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہوا اور وہ اختیار قدرت بندے کو دیا، اور جب بندہ کلام کرتا ہے، کچھ بھی کہتا ہے، چاہے آہستہ کہتا ہو، زور سے کہتا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہونا تو یقینی اور پکی بات ہوگی. اسی یقین کو پیدا کرواتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر اللہ کی کارسازی، اللہ کا کام، اللہ کا وجود ہر چیز کے ساتھ ہے. لمحے بھر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوق کے کسی بھی چیز سے دور نہیں ہے.
تو لہٰذا مخلوق کی ہر چیز کو جانتی ہے. انہ علیم، کیوں نہ جانے تمہاری باتوں کو جو ظاہر باطن. یہ تو باتیں ہوئی جو دل میں ارادے کے بعد نکلتی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سینے کے اندر، سینوں میں جو موجود چیزیں ہیں، خیالات، ارادے، ان چیزوں سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے. جب سینوں کے اندر، سینے میں چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے تو سینے میں ارادہ آنے کے بعد پھر زبان ظاہر کرتی ہے. تو لہذا زبان کے اوپر بھی احتیاط. زبان دنیا کی ضرورت ضمنی چیز ہے. اصل غرض اور مقصد زبان جو کلام کی قوت دینا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا ہے، اللہ کے کلام سے جڑنا ہے، اللہ کے ذکر سے جڑنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عبادات شب و روز مقرر کر دی. ان اطاعتوں میں لگ جانا، بقیہ وقت میں اپنے اس زبان کو دوسری چیز میں استعمال کرنا. معمولی سی خطاؤں کے ساتھ جڑ جاتی ہے زبان. تو لہٰذا ایک نماز کے بعد دوسری نماز ادا کرنے پر تو دو نمازیں مل کر ماں بہن اس کے درمیان میں جو وقفہ ہے، انسان سے جو غفلت ہوئی ہے، گناہ ہوئے ہیں، ساری چیزوں کو مٹاتے چلتی ہے. الا یعلم من خلق، آگاہ رہو، کیوں نہیں جانے گا وہ اس شخص کو جس کو اس نے پیدا کیا. یعنی مومن بندہ اپنے خالق کو بھولتا نہیں. ہر چیز کا جو خالق ہے اس کو اچھی طرح جانتا ہے، اس لیے اپنے رب سے ڈرتا ہے، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے. اپنی ہر کیفیت اللہ کے علم میں ہے، اس پر یقین رکھتا ہے. وہ اللطیف الخبیر، اللہ تعالیٰ بڑے لطیف ہیں، باریک بین ہیں، کوئی چیز ان سے چھٹتی کرتی نہیں، اور بہت ہی شفقت مہربانی کرتے ہیں. اور خبیر، بندے کے ساری چیزوں سے پوری طرح باخبر ہیں، واقف ہیں، کسی چیز سے غافل نہیں ہیں. اس ایمان کو، اس کیفیت کو اور اللہ تعالیٰ کے یہ کام کو، جو نام ہے دراصل اللہ کا کام ہے، اس کام کی شناخت قرآن جگہ جگہ کراتا ہے. تو گویا مومن کے ایمان کو باخبر کرتا ہے. اس سے آگاہ رہے اور اپنے رب کو اس طرح سمجھ کر اپنی زندگی میں آگے بڑھتے چلے گا. پھر آنے والی آیاتوں میں مزید اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں جو انسان کے مشاہدے میں کم و بیش شب و روز ہیں، لیکن اس میں کثرت مشاہدے سے غور و فکر والی کیفیت کو بھلا بیٹھتا ہے. اس بھلا بیٹھنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کو، سخت پکڑ کو بھی بھلا دیتا ہے. اس کی یاد دلاتے ہیں، مومن کے ایمان کو تازہ کرتے ہیں اور غافل کی غفلت کو دور کرتے ہیں. جو ایمان نہیں لاتا اس کے لیے قدرت کی نشانیاں اس کو یاد دلاتے ہیں تاکہ اس کی طرف توجہ کر کر اللہ وحدہ لا شریک کے پر ایمان یقین رکھ کر زندگی گزارے. جو اگلی آیت ہے